السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم شمشاد اور میرے ساتھ بہت ہی مشہور شاعر جسے میں کہوں کہ بہت پیارے، بہت ہنسمکھ سلمان گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتاب کی رونمائی میں آئے ہوئے تھے اور ان سے میری ملاقات ہوئی، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ شاعری کا کب سے، اور ان کے والد صاحب بھی جماعت اسلامی میں بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا بڑی ہی خدمت کی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ شاعری کی اور خوش نماز یہ لوگوں کو ہنسانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے والد صاحب سید امین غانی JUI میں تھے شروع سے ہی، جماعت اسلامی کا کبھی بھی رکن نہیں رہے، مجلس احرار میں تھے، اچھا جی، پھر پاکستان بن گیا تو جمعیت علماء اسلام میں شروع سے اچھا جی، مرتے دم تک۔ تو کب سے سلسلہ سر یہ جاری رہا؟ یہ میرے تو انہیریٹڈ ہے، جینز میں یہ ٹریول کرتا ہوا ہمارے پاس پہنچا ہے شعر و شاعری کا الحمدللہ ذوق، اور شروع میں ہم غزل ہی کہتے تھے، نعت کی طرف آئے، اور پھر کوئی 16-17-18 سال سے میں مزاح کی طرف آیا، جب لوگوں کو دیکھا کہ بھی یہاں پر کہکہوں کی، مسکراہٹوں کی کمی ہے، تو آج کل جو ہے نا جی بہت زیادہ ہی ٹینشنز ہیں، مہنگائی کی پریشانی ہے، بجلی کا بل ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، روزگار کے مسئلے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے محسوس کیا کہ اب ہمیں تھوڑا سا بچے جو خصوصاً آج کل کے کالج اسکولوں کے بچے وہ ذرا اردو ادب سے، شعر و شاعری سے دور ہو رہے تھے موبائلوں کے، جب سے یہ وبا آئی ہے موبائلوں کی، تو اس لیے اب میں نے سوچا کہ ذرا اپنا تھوڑا سا طنز و مزاح کا اس میں تڑکا ڈال کے تو اردو قائم رہے، پنجابی قائم رہے ہماری نسلوں میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بیوی سے اکثر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی گلوہ شکوہ رہتا ہے کہ جو بیوی سے متعلقہ جو شاعری ہے وہ آپ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں، تو وہ ذرا بتائیے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ شروع میں ہماری شاعری اس طرح کی ہوتی تھی، کیونکہ جب ہم روایت کی طرف رہے ہیں، روایت میں رہے ہیں، تو یہ شروع سے ہر زبان میں، ہر کلچر میں بیوی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی اوپر ہی طنز و مزاح ہوتی تھی۔ اب تو اس کا کینوس بہت بڑھ گیا، اب ہم موجودہ جیسے میں نے ابھی جو سنائے ہیں محفل میں اشعار، وہ زیادہ تر میں نے سیاسی ٹچ دے کر ہی وہ اشعار کہے ہیں، تو اب وہ بات نہیں رہی، اب ہم ہر موضوع پر کرتے ہیں شاعری۔ اب میں آج کل جیو نیوز پہ ہنسنا منع میں میری شاعری ہوتی ہے، مختلف موضوعات ہوتے ہیں اس میں، کوئی صرف کبھی کبھی ذرا چھیڑ چھاڑ کے لیے، اور بیگمات کو پتہ ہے کہ یہ بکواس کر رہے ہیں ایسے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی سرورود میں آپ کا کس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے؟ کون سے سیاستدان جو پاپولر ہیں یا پاپولر آپ کے دل میں ہیں؟ جو میں نے جیسے بتایا کہ ہمارا جو جماعتی تعلق ہوئی والد صاحب کی وجہ سے مجلس احرار اور ختم نبوت والوں کے ساتھ رہا، اور اس طرح JUI کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا ابھی بھی ہے، دوستی ہے میری پکی، بڑی بے تکلفانہ الحمدللہ دوستی ہے، بلکہ 2 سال مجھ سے وہ عمر میں چھوٹے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، 2 سال تو چھوٹے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تو بڑے ہیں آپ سے، ہاں، لیکن لوگ تو ان کو بھی دیکھ کے ہنستے ہیں، علم و فضل ان کی بھی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ علم و فضل، ہاں نہیں میرے ساتھ ان کا تو تعلق ہے، نجی مجالس میں تو وہ ہنستے ہیں ساتھ ہیں ظاہر ہے، لیکن چونکہ وہ سنجیدہ سیاستدان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہنسنا بھی جو ہے یہ ضروری ہے، تصوف میں بھی ہنسنا ضروری ہے، باقاعدہ اس کے دروس ہوتے ہیں صوفیاء کے ہاں بھی مزاح کے، جیسے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں مزاح تھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان سے زیادہ ہنسنے والا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، بالکل، تو اس لیے ہنسنا ثانا جو سنت رسول ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کا چہرہ جو آپ کا مثلا سٹائل ہے وہ ایک ٹیچرانہ سٹائل ہے، پروفیسر سٹائل ہے، تو پھر ایک کامیڈی سٹائل میں آپ کیسے لوگوں کو فیس کرتے ہیں؟ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں مولوی تو نہیں، مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے، جو ایک دم سے
جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیر نیند دے دے، پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود تھے سید سلمان گیلانی صاحب، جو بڑے ہی خوبصورت شاعر بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ ان کو بھی تندرستی صحت دے اور یہ ہنستے اور ہنساتے رہیں۔ سلیم شمشاد کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔